نہیں کہ یہ 3 مہینے کا بجٹ، خود رولنگ دی ہے آئین کے مطابق کہ 4 مہینے کا بجٹ ہم منظور کر سکتے ہیں، تو بجٹ تو 3 مہینے کا ہم منظور کر رہے ہیں۔ کسی فیلڈ میں بھی چلے جائیں، یہ جو اسٹوڈنٹس کو بائک دے رہے ہیں کوئی ذکر نہیں ان کا، ایک پرائیویٹ گورنمنٹ ایک عوامی غریب لوگوں کے لیے، آپ ہاسپٹل میں آپ غریب لوگوں سے مدرسے سے کھالیں وصول کرتے ہیں، غریب آدمی آپ کے ہاسپٹل میں داخل نہیں ہو سکتا، جو آپ نے اس طرف کسی غریب آدمی کو جانے کی جرات نہیں ہے، لاکھوں روپے کے بل اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، روتا ہوا وہ باہر آتا ہے، جو وہاں سے باہر نکلتا ہے وہ پھر آپ کی طرف یا آپ کی لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھتا۔ ہم نے یہی نہیں، ہم یہ کہتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ بی ایچ یوز کی نو کراس ٹاک جی، نو کراس بی ایچ یوز کی اور رورل ہیلتھ سینٹر کی حالات بہت برے ہیں۔ کیوں برے ہیں؟ کہ 3.5 سال آپ نے مہربانی کی، آپ نے دیکھا نہیں ہوتا، آپ نے اپنی تشہیر کی، اپنے انٹرسٹ کے لیے آپ دوسرے صوبوں میں ہاسپٹل بنانے رہے اپنی ذاتی معاملات چلانے کے لیے، اور اگر اس کی بھی آج پاکستان میں جب بھی کہیں کمیشن بنا تو انشاءاللہ یہ دیکھیں گے اس پاکستانی تاریخ کا مالی بے ضابطیوں کی طرف سے شوکت خانم سب سے بڑا سکینڈل ہوگا۔ لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے نگہبان پروگرام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ 2 دن تھے رمضان، یہ جو انسینٹیو لیا انہیں برا اس وجہ سے لگتا ہے کہ غریب آدمی کے لیے لیا، اور ظلم کی بات یہ ہے جناب اسپیکر، اس بات پر دھیان دیں اور اسے نیب میں بھیجیں، ہم نے لسٹیں ان کی بنی ہوئی یوز کی ہیں، اور اتنی بے قاعدگیاں تھی کہ یہ 10 سے 15 ہزار روپے پر پرسن لیتے رہے اپنے دور میں، کروڑوں اور اربوں کا فراڈ کرتے رہے۔ جب ہم وہ لسٹیں لے کر عوام کے دروازے پر پہنچے تو وہاں لینڈ کروزر اور پراڈو والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا کیس ہے تاریخ میں، اس سے بھی بڑا غبن کوئی نہیں ہوا ہوگا۔ بے ضابطیاں آپ نے کی تھی کیونکہ آپ پیسے وصول کرتے تھے، ہم تو غریب کے لیے راشن اس کے دروازے تک پہنچانے کے لیے کوشش تھی۔ اتنے کم وقت میں ممکن نہیں تھا کہ نئی لسٹیں بن سکیں، لیکن اس انسینٹیو کو اس لحاظ سے اس کی قدر کرنا کہ غریب آدمی کی عزت نفس کو بچا کر اس کے دروازے تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچانا، اور 2 دنوں میں اس کا بندوبست کرنا اور 2 ہفتوں میں اس کو ڈیلیور کرنا، یہ دنیا میں کسی جگہ نہیں ہوا ہوگا۔ ضرور اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی، انشاءاللہ وقت کے ساتھ اس کو بہتر کریں گے، اور میرے اللہ نے چاہا تو حالات نظر ایسے آتے ہیں کیونکہ جو 3.5 سال ہم نے دیکھے، ویسے تو سیاست میں الزامات کی بچھاڑ ہے۔ وہ مسعود مختار صاحب کہتے تھے میں مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا تھا تو مسجد کے مینار نے جھک کر میرے کان میں بڑے پتے کی بات کہی کہ حق کی جگہ عقائد، جہاد کی جگہ جمود، ملک کی جگہ مفاد اور ملت کی جگہ مسلک عزیز ہو، مسلمان کو زندگی سے پیار اور موت سے خوف آنے لگے تو صدیاں یوں ہی گزر جایا کرتی۔ یہ 72 سال غریب کی آسوں اور امیدوں کے لیے اس پوری تاریخ میں دیکھیں، اس پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں دیکھیں، آئیں میرے ساتھ ابھی مقابلہ کر لیں، ترقی کے جس سفر کی طرف جائیں گے آپ کو میاں نواز شریف کا نشان نظر آئے گا، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کی صورت میں ہو، چاہے وہ موٹر ویز کی صورت میں ہو، چاہے وہ جدید اسپتالوں کی صورت میں ہو، جتنے ادارے ہوں گے اس میں بم بنانے کی ابتدا ذوالفقار علی بھٹو نے کی تھی، اور اس کا دھماکہ کرنے کا حق وہ میاں نواز شریف نے ادا کیا تھا۔ اس ملک کو ناقابل تقسیم قوت اس نے بنایا تھا۔ جس منصوبے کی طرف جائیں گے، وہ کہاں گئے 50 لاکھ گھر، وہ کہاں گئی آپ کی کروڑوں نوکریاں، وہ کہاں پہ وہ ملین جی راجہ صاحب بہت شکریہ، راجہ صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اس دیش پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا، یہ دہر کسی روز حرم ہو کے رہے گا، گھبراؤ نہ زندگانی اس جور و جفا سے، سر جبر کا اکڑا ہوا خم ہو کے رہے گا، وہ وقت بھی آئے گا مظلوم پہ شوکت، بہت شکریہ راجہ صاحب، بہت شکریہ راجہ صاحب جی۔